تو ہمیشہ ہی آپ ہمارے جو سنی مکتب میں پائے جانے والی غلطیاں ہیں انہیں ہی ڈسکس کرتے ہیں، کبھی آپ نے شیعوں کو جواب نہیں دیا۔ آج میں شیعوں کو جواب دینا چاہتا ہوں، کتنا غلط اور کرپٹ آدمی کیوں نہ ہو، اگر وہ شیعہ کی نفرت پر ایک خطبہ دے دے، جامع خطبہ، ماشاءاللہ یہ ان کے لیے حاجی اور ولی بن جاتا ہے۔ شیعہ ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے، اپنے آپ کو تیروں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ سوشل میڈیا چلاتے ہیں، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ، انہیں اس بات سے اچھی طرح سے آگاہی ہے کہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ عام افراد آج کل وہ جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح سے پوسٹنگ کرتے ہیں کہ جس میں خاص طور پر ہمارے اہل سنت کے لوگ کہ شیعہ نفرت آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے عام لوگوں میں بھی یہ نفرت پائی جاتی ہے؟ مجھ سے اکثر مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ ان موضوعات پہ بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ہی آپ ہمارے جو سنی مکتب میں پائے جانے والی غلطیاں ہیں انہیں ہی ڈسکس کرتے ہیں، کبھی آپ نے شیعوں کو جواب نہیں دیا۔ آج میں شیعوں کو جواب دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اس ویڈیو کا جو عنوان رکھا ہے وہ یہی رکھا ہے، ریپلائی ٹو شیعہ، کہ شیعہ کو جواب کیسے دیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شیعہ کو آپ نے کیسے جواب دینا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی سے اختلاف ہو تو آپ نفرت کے ساتھ اس کو جواب دیں، کافر سے کم پہ بات نہ کریں، شیعہ کو آپ جواب نہ دیں۔ بالکل اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیعہ کو جواب دیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ ہمارے علماء اہل سنت جب بات کرتے ہیں تو جناب وہ یعنی اتہامات سے کم پہ بات نہیں کرتے، افسوس ان عقائد کو ان پہ چسپا کر دیتے ہیں کہ جو ان کی اصل کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہوتا، جو ان کے علماء نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں جناب شیعہ لوگ، مجھ سے جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ آپ ان کی بری باتوں کے اوپر، شیعوں کی غلط باتوں کے اوپر آپ رپلائی کریں، ان کا جواب دیں، تو میں سوال یہ کرتا ہوں، مثال کے طور پر میں یہ پوچھتا ہوں ان سے، یار اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ میں ان کی کس بات کے اوپر رد کروں، شیعہ کے کس عقیدے کو غلط کہوں؟ تو وہ کہتے ہیں مثلاً آپ کہیں کہ یہ جو ماتم کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں جناب یہ تو خود ان کے علماء منع کر رہے ہیں۔ اچھا جناب فلاں عالم نے یہ بات کر دی ہے، میں کہتا ہوں جناب اس کا جواب خود ان کے شیعہ کے 100 علماء نے جواب دے دیا، تو میری کیا ضرورت ہے؟ میں تو یہاں جو ہمارے اہل سنت کے اندر جو ناسبی ہیں ان کو کوئی جواب نہیں دے رہا ہوتا، تبھی میں ان کو جواب دے رہا ہوتا ہوں۔ مثلا اگر کوئی شخص، اگر یہ طارق مسعود صاحب جو یہ یزید کو خلیفہ برحق کہہ رہے ہیں، ان کو اگر وہ جواب دے دیتے ہمارے علماء اہل سنت، تو مجھے جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کوئی یہ ناسبیوں کو، غامدی کو جواب دے دے تو مجھے جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی طارق مسعود صاحب نے واضح لفظوں میں امام حسین علیہ السلام کو جب وہ خارجیوں کی، باغیوں کی کیٹیگری میں شامل کر دیا، جب یزید کو خلیفہ برحق کہہ دیا، تو بچا کیا؟ ایک مجھے سنی عالم بتائیں کہ جس نے کہا ہو کہ طارق مسعود نے یہ بات غلط کی ہے، ایک سنی عالم بتائیں، اکابرین میں سے ہمارے نہیں، یہ مؤذن اور قاریوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، کسی نے بات نہیں کی، سوشل میڈیا پہ کسی نے ان کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں لگایا۔ اگر یہ بات میں طلقاء میں سے کسی کے بارے میں کہہ دیتا، ابھی تک کتنے بڑے بڑے احتجاجی مظاہرے ہو چکے، ملین مارچ ہو چکے ہوتے، اور کیا سے کیا طوفان مچ چکا ہوتا۔ لیکن کیا، جب انہی کا بندہ جب اس طرح سے حرکت کرتا ہے تو کوئی اس کے اوپر گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا، لہٰذا ہمیں بات کرنی پڑتی ہے۔ اگر اور بات کرے تو کوئی اس کی وجہ نہیں بنتی کہ میں بھی بات کروں۔ تو اسی لیے جو میں یہ شیعہ کو رپلائی نہیں کر رہا ہوتا ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ خود ان کے علماء اس کو جواب دے دیتے ہیں جب وہ اصلاح کر لے۔ بہت ساری چیزوں پر ایسے، مثال کے طور پر میں نے خود ایک شیعہ عالم کو ممبر کے اوپر سنا کہ انہوں نے یہ جو مجالس کے اندر جو خاص طور پر عاشور کے کراچی کے جلوس میں خواتین کی شرکت پچھلے سال ہوئی، تو انہوں نے ممبر کے اوپر لوگوں کو منع کیا، مولانا حسن ظفر صاحب نے، کہ آپ یہ کیوں شرکت کر رہی ہیں؟ تو اب اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ بہت کم تعداد تھی خواتین کی، تو ان کے علماء کرتے ہیں۔ بہرحال اور بھی علماء ہیں، جواد نقوی صاحب بات کرتے ہیں، مولانا عقیل غربی صاحب، برادر شہنشاہ حسین نقوی صاحب، یہ علماء گفتگو کر رہے ہیں ان موضوعات کے اوپر، اپنے مکتب کے اندر اصلاح کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے علماء ہیں، انور نجفی صاحب ہو گئے، جو علماء ہیں اس موضوع کے اوپر اچھا کام کر رہے ہیں، اپنے مکتب کے اندر اصلاح کر رہے ہیں۔ تو لیکن آج میں بتانا چاہوں گا کہ آپ شیعہ کو جب جواب دیں تو کیسے جواب دیں؟ جواب دینے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ جب اہل کتاب سے گفتگو کریں تو موعظہ حسنہ اور حکمت کے ساتھ بات کریں۔ اور جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا گیا تو فرعون کتنا بڑا دشمن تھا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرم بات کہنا۔ کتنا بڑا دشمن ہے وہ، لیکن نرم بات کہنا۔
اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اقتدار کے اوپر ہے، لہٰذا جب آپ اقتدار کے طبقے سے بات کریں تو ان کے ساتھ یہ ایک درجے کے اندر، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کریں گے، بلکہ ایک افضل جہاد تو یہ ہے کہ آپ حاکم وقت جو سلطان ہے، ظالم ہے، اس کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، یہ افضل الجہاد ہے۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ ظالم بادشاہ کے سامنے جب آپ کلمہ حق بلند کرتے ہیں۔ تو شیعہ کو جواب دیتے ہوئے ہمارے ہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اس طرح کے گفتگو کی جاتی ہے کہ جس کا سر و پیر نہیں ہوتا اور جو ان کے اندر پائی نہیں جاتی، اور آپ سے پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب تم بھی اس بات کا جواب دو کہ جو ان کا عقیدہ نہیں ہے۔ اگر میں بریلویوں کے بارے میں یہ کہوں کہ بریلوی لوگ تو مزارات کو سجدہ کرتے ہیں، مجھے بریلوی لوگ جواب دیں اس کا، کیا یہ بات کرنا بریلویوں کے اوپر درست ہوگی؟ آپ سب کہیں گے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے بریلویوں کے، یہ اس لیے کہ بریلویوں کے جو اکابر ہیں انہوں نے تو یہ لکھا ہی نہیں ہے۔ احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ ہے کہ آپ قبر سے 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ اسی طرح بریلویوں کو، یعنی جو ان کی کتابوں کے اندر ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ دیوبندیوں کے اوپر جناب میں ایک ایسی بات چسپا کر کے رکھ دوں اور پھر کہوں کہ جناب سارے دیوبندی ایسے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا ہے، ہم اہل سنت نے، اکثریت نے یہ کیا، اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں ماشاءاللہ، اور اس میں وہ باتیں لکھی ہیں کہ جو ان کے یعنی ان کے کابرین نہیں لکھتے ہیں، وہ اس کو آن نہیں کرتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے، اور عوام کے عمل کو یہ قرار دے دیا ہے کہ جناب یہ ہے شیعیت، یہ ہے شیعیت کی کتابوں کے اوپر مثلا ذوالجناح کے ساتھ ان کا معمول اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ مجھے بہت ساری چیزیں ایسے علم نہیں ہیں، شیعہ کلچر سے میں واقف نہیں ہوں، لیکن ان کی طرف جو ہمارے علماء منسوب کر کے وہ کہتے ہیں، تو ان کے علماء جو شیعہ کے علماء ہیں وہ اس چیز کو آن نہیں کر رہے ہوتے۔ مگر یہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے، آخر یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگ شیعہ کے بارے میں اس طرح سے یہ الزامات اور اتہامات لگاتے ہیں، اور ایک یعنی کتنا برا آدمی ہی کیوں نہ ہو، کتنا غلط اور کرپٹ آدمی کیوں نہ ہو، اگر وہ شیعہ کی نفرت پر ایک خطبہ دے دے، جامع خطبہ، ماشاءاللہ یہ ان کے لیے حاجی اور ولی بن جاتا ہے، حاجی اور ولی ماشاءاللہ۔ لیکن بہرحال اس طرح کی جو الزامات ہیں، تہمتیں ہیں اہل البیت علیہ السلام کے اوپر لگائی گئی، بلکہ انہیں تو علاقہ بدر کیا گیا، ذبح کیا گیا، قتل کیا گیا، شہید کیا گیا ان کو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آپ دیکھیں تہمتیں لگائی گئیں، الزامات لگائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کیوں نفرت کرتے تھے؟ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے پیچھے رہی، کتنی مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی، اہل البیت کو شہید کیا گیا۔ تو ایک تسلسل ہے، اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ جو شخص بھی اہل البیت کے جانب ہوتا ہے اسے ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس پہ الزامات لگتے ہیں، اتہامات لگتے ہیں۔ شیعہ ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے، اپنے آپ کو تیروں کے سامنے پیش کرنا ہے، اپنے آپ کو الزامات کے سامنے پیش کرنا ہے، قتل، ارتداد کے فتوے، رافضیت کے فتوے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ شیعت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہیں کہ جناب میں علی اور حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوں، یہ شیعت نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ جو لوگ آپ کو کہیں نا کہ آپ شیعہ ہیں، فخر سے کہیں کہ شیعہ ہیں، اگر الزام کے طور پہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے کہ جس کو اختیار کرنے کے لیے انسان 100 مرتبہ سوچ لے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی کہتے نا یار کیا واقعی مسلمان ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مسلمان صرف کلمہ پڑھنے کا نام ہے، یعنی ظاہری طور پر اسلام قبول کرنے کا نام ہے، اور مومن دل سے ماننے کا نام ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کو کہتا ہے نا، یعنی کوئی آپ کو مسلم اور مومن کہتا ہے تو آپ فخر سے کہیں ہاں ماشاءاللہ، فوراً کہہ دیں میں مسلم اور مومن ہوں۔ لیکن اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ یار آپ شیعہ ہو، تو یہ ایک اتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو قبول کرتے ہوئے بھی 100 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ اتنا عظیم ٹائٹل ہے کہ یہ قبول کرتے ہوئے شاید آپ کے وہ اعمال نہ ہوں، شاید وہ اس جگہ تک آپ نہ پہنچے ہوں۔ شیعیت بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑی چیز ہے، یہ اتنا آسانی سے نہیں ہم قبول کر سکتے، یا اتنی آسان سی بات نہیں کہ جو ہم دوسروں کو بطور الزام لگا دیتے۔ کوشش یہ کی گئی نا کہ اہل البیت کے بعد کہ اس لفظ کو گالی بنا دیا جائے، یہ کوشش کرتے رہے، لیکن یہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ عظیم مقام اور مرتبہ ہے۔ ہیرے کا نام آپ کوئلہ رکھ دیں، رکھتے جائیں آپ، ہیرا ہیرا ہوتا ہے، وہ ہر جگہ پر پہچان میں آ جاتا ہے کہ یہ ہیرا ہے۔ تو تشیع یا شیعیت ہونا یہ اتنا بڑا ٹائٹل ہے، اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ اسلام، ایمان وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن اس کو سمجھتے ہوئے بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ اور یہ جو اہل البیت علیہ السلام کے لیے بغض ہے نا،
اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا تو شہید کر دیا تھا انہوں نے، بدلہ لے لیا تھا. اب کیا ضرورت تھی کہ ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے انہوں نے؟ کیا ضرورت تھی؟ مثلا پانی بند کرنا، کیا ضرورت پڑی ان کو کہ وہ پانی بھی بند کر رہے ہیں، جسم کے اوپر گھوڑے بھی دوڑا رہے ہیں، جو مستورات ہیں، جو اہل بیت کی خواتین ہیں ان کے خیموں کو آگ لگائے رہے ہیں، اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے پر ان کو باندھ کے لے جایا جا رہا ہے، بیڑیاں ڈالی گئیں. کیا یہ اس بغض کا اظہار تھا اصل میں؟ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انہوں نے بغض کا اظہار کیا. قریش نے ساری زندگی کوشش کی کہ قتل کریں، شہید کر دیں، ناکام رہے. تو وہ بدلہ انہوں نے علی سے لے لیا، وہ بدلہ انہوں نے اہل بیت سے لے لیا. تو یہ بدلہ تھا، وہ بغض جو انہوں نے رسول سے لیا. لینا وہ رسول سے چاہتے تھے لیکن رسول سے نہ لے سکے، کامیاب نہ ہوئے تو انہوں نے اہل بیت سے لیا. اور آج یہی ہے کہ یہ جو الزامات لگتے ہیں، یہ جو جھوٹ بولے جاتے ہیں، اتہامات لگتے ہیں، اس کی جڑ میں جائیں نا آپ، جڑ میں نیچے اتریں، آپ اس کا تجزیہ کریں، غور و فکر کریں، تو یہی وجوہات نظر آتی ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور جو پوری ایک بنو امیہ کی تاریخ ہے، آپ دیکھیں کہ یہ آپس میں کتنے ان کے اختلافات ہیں. دیوبندی بریلوی کو کافر کہتا ہے، مطلب وہ ان کو بدعتی کہتے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کو کہتے ہیں، اہل حدیث اس طرح. لیکن یہ ایک ہو جاتے ہیں. کون سی چیز ان کو ایک کرتی ہے؟ کون سی وہ بات ہوتی ہے کہ جو یہ سارے ایک حلف بنا لیتے ہیں، ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ تو الغرض یہ جو جواب دینے کا طریقہ ہے یا تنقید کرنے کا طریقہ ہے ہمارے اہل سنت میں، اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا آغاز پہلے اپنے گھر سے کیا جائے. ان لوگوں سے کریں کہ جو ہمارے ہاں ناسپی ہیں، ان پہ تو پہلے تنقید کریں، ان کو تو پہلے آپ جواب دیں، ریپلائی ٹو فلاں فلاں. ان کو کیوں آپ جواب نہیں دے رہے ہوتے؟ بس ہر وقت آپ جھوٹ الزامات لگا کر دوسرے فرقوں کو دیں. اچھی بات ہے کہ اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کے عقائد بچانا چاہتے ہیں. ابھی میں کتنے علماء کی تقریریں سن رہا ہوں، کتنے لوگوں کا اقرار سن رہا ہوں کہ جناب اہل البیت کے فضائل بیان کرو ورنہ لوگ تو دھڑا دھڑ شیعہ ہو رہے ہیں. کتنے لوگوں کی زبانی سنائی دے رہا ہے یہ بات. کتنے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہ پورا ایک تاریخی تسلسل ہے، لوگ جان گئے ہیں کہ الزامات ہیں، جھوٹ ہیں، اتہامات ہیں، ہمیں جواب دینا چاہیے. اور جواب دینے کا اچھا اور درست طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور ان کی کتابوں میں جا کر، مثال کے طور پر اگر وہ صحابہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو وہاں سے ہم ان کے دلائل کا جواب دیں اور قرآن مجید کو ہم مقدم رکھیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے السابقون الاولون کے حوالے سے. لہٰذا حضرت ابوبکر کے حوالے سے اگر ہم اتنی بات، تو شیعہ بھی اس کو مانتے ہیں کہ جناب وہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے اسلام پہلے قبول کیا. تو اب آپ خود سوچیں، اگر ہم یہ فکر ان کو دے دیں کہ جناب وہ شخص کہ جو اول زمانے کے اندر اسلام قبول کیا، اور ایسے وقت میں کہ جب اسلام کے بظاہر کوئی سپر پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، مشکل کی گھڑی میں کس بات نے انہیں اس بات پہ مجبور کیا کہ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر کا مقدمہ آپ نے اگر پیش کر رہے ہیں تو صحیح طریقے پر تو پیش کریں. آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب جواب دے رہے ہوتے ہیں شیعہ کو، تو آپ اپنی کتابوں سے ہی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. یہ رویہ آپ کو یقین جانے کہ جو آپ کا اپنا شخص ہے وہ آپ سے متنفر ہو جائے گا. یعنی یہ بات تسلیم کرتے ہوئے کہ امام علی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم سے چھینا گیا. بخاری میں موجود ہے، سیدہ ناراض ہو گئی، بخاری کے اندر موجود ہے. آپ اس کی تعویلات کرتے رہتے ہیں اور ایسی تعویلات کرتے ہیں جو صدیوں سے ہمارے علماء نے اس کو قبول نہیں کیا. تو شیعہ کو جواب دینے کا جو طریقہ ہے نا، اس کو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کیسے جواب دیں اور اس کا کیا انداز اختیار کرنا چاہیے. اور اس میں جو تکفیر کی حد تک ہم جاتے ہیں اور پھر جو اتہامات لگاتے ہیں، یہ طریقہ ہمارے نوجوانوں کے لیے درست نہیں ہے. یہاں پر آپ ایک بات اور دیکھیں کہ بنو امیہ کے زمانے میں ممبروں کے اوپر مولا علی علیہ السلام کو سب و شتم کیا گیا، امام علی کے اوپر، اہل البیت کے اوپر کیا گیا. آخر یہ کیا وجہ تھی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ بغض ہے. بڑے سے بڑا مخالف آپ اس زمانے میں دیکھیں کہ جس کو اپنے مخالف کے اوپر اقتدار حاصل ہو جائے، وہ اقتدار میں آ جائے. کیا آپ تاریخ تو پڑھیں، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ مخالف کے اوپر جمعے کے خطبے میں لعنت کرتا ہے؟ آپ کو ایک نظر نہیں آئے گا. ملحدین کی تاریخ آپ دیکھیں. مارکسزم وہ دنیا کے اندر آیا، رشیا کے اندر، چائنا کے اندر. وہ
ان کی جو رقابت اور دشمنی ہے، جو لوگ اقتصادیات پڑھتے ہیں ان کو وہ اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ جو سوشلسٹ ہیں ان کی جو کیپٹلسٹوں کے ساتھ جو رقابت ہے نا وہ شیعہ سنی سے بڑھ کر ہے. ابھی بھی جنگ ہو رہی ہے، یہ جو یوکرین کے اندر ہو رہی ہے پورا یورپ کی کس چیز کی ہے؟ یہ سوشلزم کی اور کیپٹلزم کی جنگ ہے. تو لیکن آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ سوشلسٹ حکمران لینن آیا، اس نے آنے کے بعد ایک پورا خطبہ دے دیا ہو اور اس میں ایک جو نام ہے مخالفین کے ان کے ناموں کے اوپر گالیوں کی رسم جاری کرا دی ہو. نہیں ملے گا آپ کو کوئی. پاکستان کے اندر دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب آئے ہوں، اس نے نواز شریف کے اوپر گالیاں دینے کو مسجد کے اندر واجب قرار دے دی ہو، جمعے کے خطبے کا حصہ بنا دی ہو. اسی طرح نواز شریف صاحب کو آپ دیکھ لیں، وہ بھی نہیں کرے گا. یعنی بد سے بد مخالف بھی اپنے مخالف جس کو برا سمجھتا ہو اس کے لیے یہ رویہ اختیار نہیں کرے گا. لیکن بنو امیہ نے یہ رویہ اختیار کیا، بنو امیہ نے یہ رویہ اختیار کیا. تو آپ اس بغض کی انتہا کو جائیں. تو اس نے آج انڈے بچے دیے، اس بغض نے، جو یہاں تک نیچے آئے ہیں کہ تکفیریت کی شکل میں جنم لیا اس نے، اور لوگ پھر وہ جھوٹ اور اتہامات کی شکل میں شیعت کو داغدار بنایا گیا. اور اس میں پھر کچھ نادان شیعوں کا بھی کردار رہے کہ انہوں نے پھر اس کو قبول کیا اور وہ پھر اسی کے اندر لگ گئے اور انہوں نے دشنام ترازیاں کی صحابہ کے اوپر. میں ایسا نہیں کہتا ہوں کہ نہیں، شیعوں کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں. یاسر الحبیب کی مثال آپ دیکھ لیں. یاسر حبیب صاحب وہ ان کے آپ جو فدق قنات فدق ہے آغاز ہی اسی سے کرتے ہیں. لیکن جو معتدل علماء ہیں، جو ان کے علماء جو کتاب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایسا کام نہیں کرتے. تنقید ضرور کر رہے ہوتے ہیں لیکن سب و شتم دشنام ترازیاں یہ ان کے اندر قبول نہیں ہوتا. تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ شیعہ کو رپلائی کیسے کرنا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اعتدال ہم نے کیوں اپنانا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.